बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8, 9, 10 रबीउल अव्वल, मंगल, बुध, जुमेरात, इन्ना आतईना कल कौसर। अगर इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी होंगे, बख्शिश हो जाएगी। ये वक्त ज़ाया न करना मोहतरम नाजरीन। 8, 9, 10 रबीउल अव्वल, मंगल, बुध, जुमेरात, इन तीनों दिनों के अंदर जिस घर में यह वजीफा पढ़ा जाता है, अगर इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी होंगे, बख्शिश हो जाएगी। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। माह रबीउल अव्वल के इन 3 बाबरकत दिनों का वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इन तीनों दिनों में रोजाना ये वजीफा पढ़कर जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वो चीज खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। अल्लाह की रहमत आपके घर पर बसेगी, गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। रबीउल अव्वल के इन दिनों में सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की जिंदगियों में फिर से नसीब फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं, रबीउल अव्वल के महीने की बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत है, और आप इन दिनों में जितने भी मसरूफ हैं, आपकी जिंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी जिंदगी मसरूफ तर है, आप इसके बावजूद आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, मसाइल हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जो वजीफा आज आपको बताऊंगी, मैं इस इंतजार में थी कि कब रबीउल अव्वल का महीना आए और इन 3 दिनों के अंदर आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर मांगे। और ये वजीफा गुनाहों की बख्शिश के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफा है। आपने रबीउल अव्वल के इन मुबारक दिनों में इस वजीफे को जरूर पढ़ना है। इसके बाद मेरे अल्लाह आपको इतना नवाजेंगे, आप जो भी मांगोगे मेरा अल्लाह अपने फजल व करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौज़े देखे हैं, कई नामुमकिन काम होते देखे हैं। मेरी अल्लाह की ताकत हर कोई जानता है। मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल है। वो ज़ात जो करना चाहती है कर सकती है। इस ज़ात के लिए कोई काम भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताला जब फरमाता है कुन फ़यकून, सो वो हो जाता है। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू अली और हाकिम ने रिवायत किया है, और हाकिम ने कहा है कि ये हदीस सहीउल अंसाद से है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए नाजरीन, आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी। अब अमल क्या है? 8, 9, 10 रबीउल अव्वल, मंगल, बुध, जुमेरात, इन 3 दिनों में आप किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जहां जैसे आपको वक्त मिले, बावजू मसल्ले पर बैठ जाएं। चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। दुरूद पाक आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 दर्जात बुलंद करता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हर हाजत अलग है, हर ख्वाहिश इंसान की अलग है, हर मकसद अलग है। ये वजीफा हाजतों को पूरा करवाने के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गुनाहों की बख्शिश के लिए ये बहुत ताकतवर वजीफा है। जिसको आप चाहें, जैसा चाहें, रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आप रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। आपने अपने मकसद की नीयत अपने अल्फाज में करनी है। अपने तमाम मकसद की नीयत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, ताउज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकसद की नीयत कर ली, ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़े की जाली के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा काबरीन, औलिया कराम, सूफिया कराम का आजमूदा वजीफा है, जो आप कहते हैं इनकी तो हर हाजत पूरी होती थी, हमारी क्यों नहीं होती। तो आप आज वो वजीफा भी सुन लीजिए। इस तरीके
سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر گناہ گار سیاکار جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آتا ہے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اکابرین نے، صوفیاء اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم کو اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے۔ آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے آپ نے فوری طور پر دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کے پہلے 3 دنوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آپ رب کریم سے مانگیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں۔ جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورۃ کوثر سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 23ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیت بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ لی، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لی۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا مکمل ہو گیا وظیفہ۔ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ میرا اللہ وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بڑا خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، بڑے بڑے پہلوان گزر گئے، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزر گئے، جن کی بہت ٹھاٹ اڑتی تھی، جن کی بڑی شان و شوکت ہوتی تھی، لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے۔ اور بہت سے لوگ بن بھی گئے ہیں، ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ صرف رہ جانی ہے تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ بہت سانسیں بند ہو جائیں گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اسی لیے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرو، استغفار کرو۔
ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مقبول نہ ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے، اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے، اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ خوش اور آباد رہیں، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ایک وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔